صوبہ پنجاب کا احوال آپ نے دیکھا اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان اور یہاں سے گلگت کے سٹی پارک میں بنیادی سہولتوں کی کمی سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مناسب سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث شہر کا اکلوتا سٹی پارک مسائل کا شکار ہے. قدرتی حسن سے مالا مال گلگت بلتستان کو قدرت نے بے شمار تفریحی مقامات سے نوازا ہے. گلگت شہر کا واحد تفریحی مقام سٹی پارک مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے. 2001 میں تعمیر کیے گئے سٹی پارک میں عوام کی تفریح اور مختلف کھیلوں کے لیے گراؤنڈ بھی بنائے گئے تھے جن میں فٹ بال، ہاکی، والی بال، کرکٹ اور باسکٹ بال کے مقابلے منعقد کرائے جاتے ہیں. ابتدائی ایام میں اس پارک میں جہاں ہر وقت عوام کا رش لگا رہتا تھا وہیں بچے بھی پارک میں کھیل کود میں مصروف نظر آتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی انتظامیہ نے پارک کی دیکھ بھال ترک کر دی جس سے پارک کی رونقیں ماند پڑنے لگیں. پارک میں آنے والے لوگوں کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے شمسی توانائی کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے شام کے وقت پارک کسی ویرانے کا منظر پیش کرتا ہے. پارک میں سہولیات کی کمی کے باعث سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے. وہیں پر کھیلوں سے وابستہ افراد بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. پارک میں بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. پارک میں سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں اور نہ ہی بیت الخلاء کی سہولت موجود ہے. ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر کا اکلوتا سٹی پارک کو مشکلات کا سامنا ہے. سٹی پارک میں سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے وابستہ افراد کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. کیمرہ مین شاہد کریم کے ساتھ خالد حسین، دنیا نیوز، گلگت. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جہاں عوام پریشان ہے وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو چند روپوں کی خاطر انسانی جانوں سے کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. سکردو شہر میں کچھ عرصے سے ایکسپائر شدہ اشیاء کی فروخت کا معاملہ سامنے آیا. ان اشیاء کے استعمال سے کئی افراد بیمار بھی پڑ گئے. شہر میں زائد المیعاد اشیاء کی فروخت کی شکایات بڑھنے پر انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے میونسپل مجسٹریٹ سکردو کو فوری کارروائی کا حکم دیا. بلدیہ سکردو کے چیف آفیسر اور مجسٹریٹ ثناء اللہ اور فوڈ انسپیکٹر حسین خان اخنزادہ نے شہر کے 8 یوٹیلیٹی سٹوروں پر چھاپے مار کر بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء خورونوش قبضے میں لے لی. قبضے میں لی گئی اشیاء میں بناسپتی گھی، خشک دودھ، چائے، مسالہ جات، مشروبات، جام، اچار اور منرل واٹر سمیت کئی دیگر اشیاء شامل ہیں. میونسپل مجسٹریٹ بلدیہ سکردو ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی شکایات پر کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں اور قصوروار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، سکردو. اور اب بات کریں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی اور مظفر آباد سے صحت اور میر پور سے انڈسٹریل اسٹیٹ کے بارے میں رپورٹس میری دھرتی میری دنیا میں شامل کی گئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میں اس وقت محکمہ مالیات آزاد کشمیر کے باہر موجود ہوں جہاں صحت عامہ کی مد میں تقریباً 2 ارب روپے سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں. بجٹ میں 35 لاکھ آبادی کی صحت کے لیے مختص رقم کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ آزاد ریاست کے کل بجٹ کے 2% سے زیادہ نہیں بنتی، جبکہ ریاستی وزراء، بیوروکریٹس اور 1 لاکھ کے قریب سرکاری ملازمین کے علاج معالجے کے لیے 19 کروڑ روپے مختص کیے جاتے ہیں. زلزلہ متاثرہ شہروں میں برادر اسلامی اور دیگر ممالک کی طرف سے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کی تعمیر کے باوجود ماہر ڈاکٹروں کی کمی سے اموات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ادویات کی مفت فراہمی کے لیے 15 کروڑ روپے کی موجودگی کے باوجود شفاف نظام نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی کو دوائی تک میسر نہیں. آزاد کشمیر کے اکثر اسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈ میں زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہیں. ڈاکٹروں کی غفلت پر مریض اور ان کے ورثاء سراپاہ احتجاج بنے رہتے ہیں، جبکہ گزشتہ سال درجنوں بچے ویکسین کی عدم دستیابی کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے. 1 ارب سے زائد تنخواہیں اور دور دراز مقامات پر تعیناتی کے اضافی اخراجات وصول کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر ملازمین ڈیوٹی پر غیر حاضر پائے جاتے ہیں. آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ عام شہری اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں ہسپتالوں سے موت کے بجائے مسیحائی کب ملے گی. کیمرہ مین خواجہ ریاض کے ساتھ اورنگزیب جرال، دنیا نیوز، مظفر آباد. میں اس وقت موجود ہوں انڈسٹریل اسٹیٹ میر پور، جہاں پر حکومت کی عدم توجہ کے باعث عرصہ دراز سے
متعدد انڈسٹریز بند پڑی ہیں۔ پاکستان کا 11واں انڈسٹریل زون میرپور حکومت آزاد کشمیر اور اعلیٰ بیوروکریسی کی ناقص ترین منصوبہ بندی اور چشم پوشی کے باعث صنعتی قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سینکڑوں صنعتی یونٹس بند ہونے سے جہاں صنعتی ترقی ایک خواب بن کر رہ گئی ہے، وہیں پر ہزاروں مزدور محنت کش بھی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میرپور میں صنعتوں کے نام پر پلاٹ سیاستدانوں اور بااثر افراد نے الاٹ کروا رکھے ہیں، جو کئی بار منسوخ ہوئے، مگر بااثر لوگ صنعت و تجارت کے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے بار بار بحال کروا لیتے ہیں۔ دورہ میرپور کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے دعوے کے باوجود ابھی تک ایک بھی پلاٹ منسوخ نہ ہو سکا۔ صنعتیں بند ہونے کی ایک وجہ آزاد کشمیر میں 5 سال تک ٹیکس فری بھی بتائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے 5 سال کے بعد پاکستانی سرمایہ کار اپنا کاروبار سمیٹ کر واپس چلے جاتے ہیں، جس کے باعث 200 سے زائد صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر انڈسٹریل ایریا میں بااثر سیاستدانوں اور اعلیٰ بیوروکریٹس کے پلاٹ فوری طور پر منسوخ کر کے حقیقی سرمایہ کاری کرنے والوں کو الاٹ کرے۔ ٹیکس پالیسی اور صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے بھی مربوط منصوبہ بندی کی جائے۔ نیز سستی بجلی اور سوئی گیس کی فراہمی کے لیے گامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ میری دھرتی میری دنیا میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور ڈاکٹروں کی فیس سے متعلق رپورٹ کو دکھاتے ہیں۔ ملک کے معاشی حالات نے جہاں پہلے ہی عوام کا خون نچوڑ رکھا ہے، وہیں ڈاکٹروں کی بھاری فیسوں نے شہریوں کے لیے صحت جیسی بنیادی ضرورت کی فراہمی کو بھی دشوار بنا دیا ہے۔ نجی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر اپنی فیس کا خود تعین کرتے ہیں اور کوئی ادارہ یا شخص ان منہ مانگی فیسوں کو کنٹرول کرنے کا مجاز نہیں۔ 11.25 لاکھ آبادی رکھنے والے شہر اسلام آباد میں صرف 3 سرکاری ہسپتال موجود ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں اور ڈاکٹرز کی کمی لوگوں کو نجی کلینکس کا رخ کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ان ڈاکٹروں کی فیسیں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹرز اپنی فیسوں کو جائز گردانتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی فیسیں بالکل مناسب ہیں۔ ڈاکٹروں کی بھاری فیسوں کے ساتھ ادویات کی قیمتیں سونے پر سہاگا کا کردار ادا کر رہی ہیں اور یوں مریضوں کا علاج عوام کی دسترس سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ لبنہ تصور، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے اس پروگرام میں جہاں آپ نے تاریخ سے متعلق رپورٹ دیکھی، وہیں قیمتی معدنیات اور چند نمائشوں اور فن فیئرز کا احوال بھی رپورٹس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم نے حویلی لکھا کے معذور خاندان کا بھی ذکر شامل کیا ہے، جو حکومتی سرپرستی کا حقدار بھی ہے اور اس وقت اس خاندان کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میری دھرتی میری دنیا کے اس پلیٹ فارم سے عوام کو درپیش مسائل کی بھرپور عکاسی کی جائے، تاکہ مسائل میں گھرے عوام کو کچھ سکون کے لمحات بھی میسر آ سکیں۔ آپ کا رابطہ بھی ہمارے ساتھ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی اور دلچسپ رپورٹس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔